نور ذوالفقار شاہ کے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور رات کے ٹائم سڑک پہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کہاں جائے۔ وہ سوچتی ہے کہ پھپھو کے پاس چلی جائے۔ پھر سالار کی باتیں ذہن میں آتی ہے کہ اگر وہ وہاں گئی تو سالار اس کا جینا مزید حرام کر دے گا، اور اگر وہ ذوالفقار شاہ کے پاس جاتی ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ حور کی طرح مجھے بھی قتل کر دے۔ تو اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ کہاں جائے۔ اب رات کا ٹائم اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے پاس ایک گاڑی آ کے روکتی ہے اور گاڑی کا شیشہ کھولتے ہی اس کی پھپھو جو ہے اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نور تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو نور کی سانس میں سانس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پھپھو میں ایسے بول رہی ہوتی ہے، اور تبھی جو ہے نور کی پھپھو جو ہے اس کو کہتی ہے کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، اور وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس کی پھپھو پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی یہاں پہ اکیلی اس وقت؟ تم ذوالفقار شاہ کے پاس کیوں نہیں ہو؟ تو وہ یہاں پہ بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نور کہتی ہے کہ میری جو بہن حور تھی اس کی جان جو ہے وہ ذوالفقار شاہ نے لی ہے، جس کی وجہ سے اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ایک پاگل انسان ہے، اس نے میری بہن کی جان لے لی اور وہ میری بھی جان لے لے گا۔ تو یہاں پہ جو اس کی پھپھو ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے پاس اب رہو گی، میں تمہیں وہاں پہ نہیں بھیجوں گی۔ لیکن یہاں پہ نور کہتی ہے کہ اب یہاں تو سالار ہوگا، سالار نے تو پہلے ہی میری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، تو میں اب کہاں جا سکتی ہوں؟ اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گی میرے کمرے میں، اور سالار کی ہمت نہیں کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سالار جو ہے اب رشمہ کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ رشمہ کو جان سے مار دے، اس کے بعد وہ دوبارہ نور کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے، اس کا گردن دبانے لگتا ہے، گلا دبانے لگتا ہے، تبھی اس کو جاگ آ جاتی ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور شور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس کی آواز نہیں سنتا، اور صبح وہ جا کے FIR درج کروا دیتی ہے اور پولیس پہنچ جاتی ہے سالار کو گرفتار کرنے کے لیے۔ سالار گھر نہیں ہوتا، اس کی ماں اور اس کا باپ گھر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ پولیس والے کہتے ہیں کہ سالار کہاں ہے؟ تو اس کا باپ سالار کو بلاتا ہے۔ سالار جب دیکھتا ہے پولیس والوں کو تو کہتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ آئے ہو؟ تو یہاں پہ پولیس والے کہتے ہیں کہ سالار نے اپنی بیوی رشمہ کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس نے FIR درج کروائی ہے۔ تو یہاں پہ سالار کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ رشمہ اس حد تک جا سکتی ہے۔ نور تو ایسی نہیں تھی، نور کے ساتھ میں نے اتنا کچھ کیا لیکن اس نے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا، لیکن رشمہ جس سے میں نے بہت زیادہ محبت کی، اس نے تو مجھ پہ کیس کروا دیا اور مجھے اریسٹ کروانا چاہ رہی ہے۔ یہاں پہ وہ سالار جو ہے وہ رشمہ کو کہتا ہے رشمہ تم جو ہے مجھے چھڑوا لو، مجھے یہاں پہ پولیس اگر لے گی تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ رشمہ کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اور نور بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ تم گھٹیا انسان ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور تمہیں میں جیل میں ہی اب بھجوا کے رہوں گی، کیونکہ تم نے مجھ پہ حملہ کیا، میری جان لینے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ نور جو ہے وہ بھی سن رہی ہوتی ہے۔ نور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو سالار کا باپ ہے وہ نور کو بھی اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ تو نور کہتی ہے میں اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ پھپھو کہتی ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤ گی۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار شاہ جو ہے اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ نور یہاں پہ نہیں ہے، نور یہاں سے بھاگ گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے وہ کہاں گئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کمرے میں تھی اور یہاں سے وہ بھاگ گئی، کیونکہ حور اس کی بہن، حور جو ہے وہ اس کی بہن ہے، اس لیے اس کو جب پتہ چلا تو وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے حور کی جان لی ہے، تو اسی وجہ سے وہ یہاں سے چلی گئی۔ تو اس کی ماں جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے کہنے لگتی ہے کہ بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نور جو ہے اس کی بہن ہے۔ اور یہاں پہ جو اس کا باپ ہے ذوالفقار شاہ کا وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ایک گندی نسل کی ہیں اور گندے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اسی لیے تو تمہیں ذلیل کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ذوالفقار شاہ کو غصہ آتا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے آج کے بعد ایسی کوئی بات بھی مت کرنا ورنہ منہ توڑ دوں گا۔